بات کریں گے غزہ پٹی اور مغربی کنارے بشمول مقبوضہ بیت المقدس میں جو جارحیت کا سلسلہ ہے وہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر مجموعی طور پر ہم اموات کی تعداد دیکھیں تو 218 ہو چکی ہے، اور اگر ہم زخمیوں کی تعداد دیکھیں تو 5000 سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں 1200 کے قریب شدید زخمی ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلم امہ کے پلیٹ فارم OIC سے بھی آواز کو بلند کیا گیا اور فلسطینیوں کے حق میں پوری دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب بیدار ہونا ہوگا۔ کچھ چیزیں مثالوں کے ذریعے وضع ہوتی ہیں کہ وقت کی ضرورت کیا ہے۔ ایک دیہاتی شہر میں آتا ہے اور لوگوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک بزرگ سے پوچھتا ہے کہ سارے لوگ یہ فٹ بال کو لاتوں سے کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اس لیے لوگ اسے ٹانگوں سے ہٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ اندر سے خالی نہ ہو تو کوئی بھی اسے ٹانگ سے ہٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہم اگر مسلمان اندر سے خالی نہ ہوں اور ہم متحد ہوں تو ہم دنیا کو یہ واضح پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم متحد ہیں، کوئی بھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ بڑھیں گے رانا صاحب کی جانب۔ رانا صاحب، اس وقت جو اسی طاقتوں کی جارحیت جاری ہے اور مسلم امہ بھی آواز بلند کر رہی ہے، ہمارے قریبی ممالک بھی کر رہے ہیں، یورپی یونین بھی کر رہی ہے، اس وقت میں ہمیں اپنا عملی کردار کیا رکھنا ہوگا جس سے یہ واضح پیغام جائے کہ ایسی جارحیت کو بند ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو آج فلسطین میں ہو رہا، اس سے پہلے یہ سب کچھ کشمیر کے اندر ہوا، اس سے پہلے برما میں ہوا۔ کس مسلم ملک میں، کس ایسی جگہ پہ جہاں پر مسلمان، کلمہ گو مسلمان، جن کا قصور صرف مسلمان ہونا ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ فلسطین میں آج سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج سے ذرا ماضی میں چلے جائیں، اس سے زیادہ بچے شہید کیے گئے، اس سے زیادہ خوفناک وہاں پہ بمباری کی گئی، اس سے زیادہ خوفناک وہاں پہ کام کیے گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ اسرائیل نے 35 بچوں کی لاشوں کو لٹکا دیا تھا، درختوں سے لٹکا دیا تھا، تو اس وقت بھی امت مسلمہ خاموش رہی تھی۔ یہ فٹ بال بن چکے ہیں، یاسر معذرت سے فٹ بال بن چکے ہیں، وہ فٹ بال جو اندر سے کھوکھلا ہے۔ آپ نے ٹھیک مثال دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ سوائے پاکستان کے، سوائے ترکی کے، دنیا کا مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، جہاں کے مسلمان بیدار ہوئے ہیں، جہاں کے مسلمان حکمران جو ہیں وہ یہ کہیں کہ آج ہم نے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیا مسلم ممالک کٹھے ہو کر یہ کہہ دے کہ اسرائیل تم ٹھیک ہو جاؤ، نہیں تو ہم تمہارے خلاف وہ کریں گے جو تم سوچ نہیں سکتے؟ تو کیا اسرائیل ٹھیک نہیں ہو جائے گا؟ آپ کہتے ہیں اقوام متحدہ، کیا اسرائیل اقوام متحدہ سے بڑا ہے؟ کیا اسرائیل یورپی یونین سے بڑا ہے؟ کیا اسرائیل جو ہے OIC سے بڑا ہے؟ کیا اسرائیل پاکستان سے ٹکرا ہے، سعودی عرب سے ٹکرا ہے، متحدہ عرب امارات سے ٹکرا ہے، ترکی سے ٹکرا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ بدماش ہے اور اس کو سپورٹ حاصل ہے ان قوتوں کی جو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر رہی ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر رکھا ہے، اور وہ قوتیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور وہ مسلمان جو اکثریت میں ہیں، جو قوت میں ہیں، لیکن آپس میں تقسیم ہونے کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے یاسر بالکل خاموش ہیں۔ آج پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے بہترین کردار ادا کیا اور سب یک زبان ہو گئیں۔ فلسطینی حکام کی طرف سے یہ جواب آیا، اب حوصلے پست ہونا تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک یہ کہا کہ گاڈ بلیس پاکستان، اور دوسرا ان کے سفیر جو پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں صرف شکریہ کا لفظ ادا کر سکتا ہوں۔ جی بالکل اسی طرح پاکستان نے اپنا حق ادا کیا اور حق ادا کرے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھیں گے، میں کچھ چیزیں ہم شاید یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا نظر آئے گا، بہت کچھ ہوتا نظر آئے گا۔ کچھ مسلمان نہیں، بہت سے مسلمان جو ہے ان کے غیرت ایمانی زندہ ہے۔ بہت سے پاکستان جیسے ممالک ایسے ہیں جن کے اندر سے بہت کچھ نکلے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اسرائیل جو ہے وہ بھی تباہی کی طرف جائے گا۔ یاسر، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جو کہا گیا نا، واقعی اگر ہم بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکے تو اس کے بعد جس طرح آج ہوا ہے، آپ غور کریں نا، بھارت نے کیا کیا ہے؟ اس بھارت نے ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے، توہین کی ہے۔ آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا ہے؟ آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں؟ حرمین شریفین نے تو معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا، بالکل۔ تو مجھے بتائیں یہ کس طرح جرأت ہوئی؟ یہ اس وقت جرأت ہوئی جب آپ فرانس کے معاملے پہ مسلم ممالک کٹھے نہیں ہوتے، جب فلسطین کے معاملے پہ کٹھے نہیں ہوتے، تو پھر بھارت جیسا ایک بزدل ملک جہاں پر
اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرے، وہ ہمارے مقدس مقامات کے متعلق غلط لکھے، وہ ہماری مقدس ہستیوں کے متعلق غلط کرنے کا سوچے، تو اس پر ہم مر جائیں گے اور ان کو مٹا دیں گے۔ یا سر یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ تو جب اب وقت یہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، اکٹھے ہو کر کم از کم اپنے بھائیوں کی آواز بننا ہوگا، اور پاکستان کو اپنا وہ کردار جو ادا کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے پاکستان کو، کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، کسی کو اس پہ اختلاف نہیں، کوئی اس پہ اختلاف نہیں کر رہا، سب پہلا ایک معاملہ ہے جس پہ یک زبان ہو گئے ہیں، اور وہ فلسطین کا ہے۔ اور میں نے کہا کہ میں اشارتاً آپ کو بتا دوں کہ بہت سے مسلم ممالک کی بہت سی قوتیں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ متحرک ہو چکی ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں وہ معصوم کلیاں، ان معصوم بچوں کی لاشیں دیکھی ہیں؟ رانا صاحب الفاظ نہیں ہیں، وہ بچی گفتگو کرتے ہوئے ایک یہ کہے کہ میں 10 سال کی ہوں، میری خواہش تو تھی کہ ڈاکٹر بنتی، اپنی قوم کے لیے کرتی، لیکن اس ملبے پہ بیٹھ کے میں کیا کروں۔ تو اس ہچکی بند جاتی ہے، یہ مناظر دیکھ کے ہچکی بند جاتی ہے، آپ کی آواز نہیں نکلتی کہ کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں یا سر، میں خود بیٹی کا باپ ہوں، میں نے وہ میتیں دیکھی ہیں، وہ لاشیں دیکھی ہیں، وہ معصوم کلیاں دیکھی ہیں، وہ معصوم پھول دیکھے ہیں جو بھی کھلے تھے اور کھلتے ہی انہیں مسل دیا گیا۔ وہ آپ میں ایک ویڈیو دیکھ لیں، ہم نہیں دکھا سکتے ٹی وی پہ، وہ ویڈیو جس پہ ایک باپ اپنے 3 بچوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ لپٹ کے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کئی مائیں وہاں پاگل ہو چکی ہیں اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر، کئی باپ جو ہیں وہ بالکل ایک پتھر بن چکے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ بولتے ہیں، ان کے سامنے لاشیں بنی ہیں بچوں کی۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پر کدھر گئی وہ موم بتی گروپ، اس پر کدھر گئی وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، کہاں گیا وہ سب سے بڑا ٹھیکیدار امریکہ جو کہتا تھا دنیا کے کسی ملک میں ہلکا سا ان کے کسی شخص کو کچھ ہو جائے جس پہ ان کے مفادات ہو تو اس پہ چیختے ہیں؟ کہاں گئی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ اقوام متحدہ صرف مذمتی بیان، کیوں مذمتی بیان؟ اقوام متحدہ کی ٹیم نہیں جا سکتی وہاں پہ؟ کیا وہاں پر پوری یورپی یونین کیا یہ کہہ نہیں سکتی کہ اسرائیل سے تعلقات ختم، اس سے کاروبار ختم، اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ اب کیوں نہیں کہہ رہے؟ اقوام متحدہ کیوں نہیں کہہ رہی؟ یورپی یونین کیوں نہیں کہہ رہی؟ اب دوسری قوتیں کیوں نہیں کہہ رہی؟ اب اس لیے کہ سب کو اسرائیل سے مفادات ہے، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طاقت سب کچھ انسان کے دل و ذہن میں ڈال دیتی ہے تو پھر ایک نیا جذبہ نکلتا ہے، ایک نئی قوت نکلتی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے کم لوگ ہوتے ہیں اور کتنی بڑی فتح ہوتی ہے۔ رانا صاحب ایک نظم کے کچھ اشعار ہیں، یہ ایک عام مسلمان کی ترجمانی ہے۔ کہتے ہیں ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوتا ہے کہ آپ برے کو برا کہیں، کہ لگاؤ آتش جلا کے رکھ دو، تم فلسطین مٹا کے رکھ دو، بروز محشر خدا کے آگے نبی کے شانہ بشانہ ہو کے حساب مانگیں گے ظلمتوں کا، تو پھر والد یہودا تمہارے جیکب ہمارے یعقوب اور سلیمہ خدائے موسیٰ سے یہ کہیں گے لگاؤ آتش جلا کے رکھ دو، تم اسرائیل مٹا کے رکھ دو۔ ناظرین، ہم اسی دعا کے ساتھ کہ فلسطینیوں پر صہیونی جارحیت تھمے گی اور ایک دن وہ سورج امن و آشتی کی کرنیں لیے اس زمین پر اترے گا۔